الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتیان، ودخل اور داخل ہوئے، معه اس کے ساتھ، السجن قید خانے میں، فتیان دو نوجوان، قال کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارانی میں نے آپ کو دیکھا ہے، بلکہ ارانی کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اعصر کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب، وقال الآخر اور دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احملو اٹھائے ہوئے، فوق رأسی اپنے سر پر، خبزن روٹی، تأکلو کھا رہے ہیں، الطیر پرندے، منہ اس سے، نبئنا آپ ہمیں بتائیے، بتأویلہ اس کی تعبیر کے بارے میں، انا بے شک ہم، نراکا آپ کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے۔ جی، داخلہ کا مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، داخل ہونا۔ السجن اس کا مطلب قید خانہ ہوتا ہے، یہ تو السجن ہے، اور بعض جگہ آپ پڑھیں گے السجین، تو السجین جو ہے وہ علیین کے مقابلے میں جب بولا جائے تو اس سے مراد جہنم ہوتی ہے، یعنی جو لوگ فوت ہوتے ہیں کچھ تو علیین میں جاتے ہیں اور کچھ سجین میں جاتے ہیں۔ علیین یہ اس سے مراد جنت ہے، اور سجین جو ہوتا ہے اس سے مراد جہنم ہے۔ تو جہنم بھی چونکہ کفار کے لیے باقاعدہ ایک قید خانہ ہے، تو اس لیے السجن کا مطلب قید خانہ اور السجین مراد جہنم ہے، مطلب اس کا بھی قید خانہ ہی ہے۔ ایسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جو ہے یہ جنت ہے۔ تو یہ السجن وہی ہے۔ فتیان، فتن جو ہے نوجوان کو کہتے ہیں، فتن نوجوان، اور یہ دو نوجوان ہیں تو فتیان، یہ گرامر میں آپ تثنیہ بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں تو اس میں یا الف اور آگے نون لگا کر یہ تثنیہ بنتی ہے، مراد یہ ہے کہ دو نوجوان۔ اگر فتن کا مطلب ہوتا تو اس کا مطلب ہونا تھا ایک نوجوان، اور فتیان آ گیا تو اس کا مطلب ہے دو نوجوان۔ جی، احدہما، احد آپ نے عربی زبان بول چال میں پڑھا ہے کہ احد ایک کو کہتے ہیں، ہما یہ ضمیر آپ نے گرامر میں پڑھی ہے کہ دو کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی دونوں میں سے ایک نے کہا۔ تو یہ اس لیے لفظ بولا گیا کہ پتہ چلے کہ وہ جو دو تھے نوجوان ان میں سے ایک نے کہا، کوئی تیسرے بندے نے نہیں کہا، اس لیے احدہما کا لفظ بولا گیا ہے۔ آگے ہے اعصرو، میں نچوڑ رہا ہوں۔ عصر الاعتصار، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑ کر رس نکالنا۔ یہ جو بادل ہے نا، ان کو معصرات کہتے ہیں نا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، قرآن مجید میں ہے۔ تو المعصرات جو ہے یہ بادلوں کو کہتے ہیں، اور بادلوں پر یہ لفظ بھی اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ پانی کو نچوڑ کر پھر گراتے ہیں، اس لیے عاصر کا مطلب نے کیا کیا، نچوڑ رہا ہوں، کسی چیز کا رس نکالنا۔ تو اس کے آگے ہی کئی پانیوں کی نسبت کر دی جاتی ہے، مثال کے طور پہ گنے کا رس ہے یا کسی اور چیز کا رس ہے، تو اس کے لیے رس جو ہے اس کے لیے عاصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عصر کا مطلب۔ لیکن یاد رکھیں کہ العصر کا مطلب تو یہی ہے، لیکن جو عصر ہے وہ اس کا مطلب زمانہ ہوتا ہے۔ دیکھیں زبر زیر کے ساتھ عربی زبان میں کس قدر معنی میں تغیر ہوتا ہے، جیسے والعصر، اس کا مطلب کیا ہے، نچوڑنا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، زمانہ، یعنی عصر اور عصر میں فرق ہوا۔ خمر کا مطلب شراب ہوتا ہے۔ وقال الآخر، ہاں یاد رکھیں عربی زبان میں آخر اور آخر دونوں استعمال ہوتے ہیں۔
آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، آخر کا مطلب ہوتا ہے آخری، لاسٹ، آخر والا. تو یہ فرق یاد رکھنا ہے، آخر اور آخر کا. یعنی آخر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اور آخری کا مطلب ہوتا ہے بالکل اینڈ والا، آخر والا. جی، با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھیں. اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 نوجوان داخل ہوئے. دونوں میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے بھی کھا رہے ہیں. ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے پاتے ہیں. جی، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. اب آتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کی طرف. تو یہ جناب یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈال دیا گیا تو ان کے ساتھ 2 نوجوانوں کو بھی قید خانے میں بند کیا گیا. یہ 2 نوجوان کون تھے؟ ان کے بارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شاہ مصر ہے، مصر کا جو بادشاہ، یہ اس کے 2 ساتھی تھے. ساتھیوں سے مراد یعنی اس کے یوں کہہ لیں کہ جو دوست وغیرہ ہے اس طبقے سے نہیں، ان کا اس کے ساتھ تعلق تھا کام کے سلسلہ میں. ایک جو تھا وہ نان بائی تھا اور دوسرا جو ہے وہ ساقی تھا، یعنی شراب وغیرہ پلانے والا تھا. اسی اعتبار سے پھر ان کو جو ہے وہ خواب وغیرہ آئے ہیں. ان کے متعلق وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. یعنی جو نان بائی ہے اس نے اپنے جو کھانا تھا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ملائی ہے، اور اس طرح جو ساقی ہے شراب پلانے والا اس نے پینے کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ مکس کی ہے، جس کے ساتھ ان دونوں پر الزام تھا. تو اسی رات ان کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس پر ان کو یہ خواب آیا. تو یہ آگے انہوں نے کیا کہا ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. جناب یوسف علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ حسن اخلاق والے اور بڑے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، اس لیے آپ جانتے ہیں جو آدمی بغیر کسی طمع اور لالچ کے لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں نا، تو لوگ اسے یا اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، باقی لوگوں کی بنسبت اس کی طرف زیادہ ان کی جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے، وہ گویا وہ توجہ کا مرکز ہوتا ہے. یہی صفات ہمارے پیارے پیغمبر سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق خاص جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے اندر یہ صفات بہت زیادہ جو ہے اتم درجہ تک پائی جاتی تھیں. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، 3905 نمبر اس کا نمبر ہے. ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا کہ آپ کو نبوت مل رہی ہے اور آپ اس طرح پریشان ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا یہ تھا کہ آپ تو جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ذریعہ معاش ہے اس کی تلاش کرتے ہیں، پھر وہ مہیا کر کے دیتے ہیں، سچ کہنا یہ آپ کا خاصہ ہے. گویا اس طرح کی باتیں انہوں نے صفات ذکر کر کے کیا کہیں کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا. تو یہ صفات جو ہے صحابہ کرام والی، انبیاء والی، یہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے. اسے ہی احسان کہتے ہیں. احسان کی گویا پھر 2 قسمیں بنا لیں. ایک تو احسان وہ ہے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ اپنے اندر چیز پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. تو گویا احسان کی پھر 2 قسمیں ہوگی. ایک احسان کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور دوسرا احسان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو گویا ہمارے جو پیارے پیغمبر ہیں جناب یوسف علیہ السلام، ان کے اندر دونوں اوصاف تھے، یعنی دونوں طرح کے احسان موجود تھے. تو یہاں دونوں معنی ہی مراد لینا درست ہیں
کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں، گویا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے احسان کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بغیر کسی طمع اور لالچ کے لوگوں پر احسان کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے خواب کی تعبیر آپ سے دریافت کر رہے ہیں۔ ان دونوں جوانوں نے جب اپنی خواب پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے آگے کیا کہا، آگے دیکھیے، قال لا یأتیکما طعام، قال اس نے کہا، لا نہیں، یأتیکما تم دونوں کے پاس آئے گا، طعام کھانا، ترزقانی ہی تم دونوں جو دیے جاتے ہو، الا مگر، نبأتکما میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتأویلہ اس کی تعبیر کے متعلق، قبل اس سے پہلے ہی، ان کے یأتیکما تم دونوں کے پاس آئے، ذالکما یہ، مما اس سے ہے جو، علمنی مجھے سکھایا، ربی میرے رب نے، انی بے شک میں، ترکتو میں نے چھوڑا ہے، ملت قوم اس قوم کا دین، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے تھے، باللہ اللہ پر، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کا بھی، ہم وہ کافرون انکار کرنے والے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اس نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے ہی بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ یہ اس سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ جی پچھلی آیت میں ہم نے آخر پڑھا ہے اور یہاں بالآخرتی ہے، گویا وہ جو فرق میں نے پہلے بیان کیا وہ یہاں سے آپ دونوں مثالیں آپ کے سامنے، آخر والی اس کا ترجمہ دوسرا تھا، اور یہاں ہے وہم بالآخرتی، آخرت کا دن، یعنی اس کے بعد اور کوئی دن نہیں ہوگا، وہ آخری دن ہے۔ تو یہ آخرت ہے، وہ آخر ہے، آخر کا مطلب دوسرا اور آخر کا مطلب آخری۔ باقی یہ جو بتأویل ہی، تأویل، تفسیر وغیرہ، یہ مفسرین کے ہاں تقریباً ہم معنی ہے تفسیر اور تاویل، مراد اس کا مطلب یہی ہے وضاحت کرنا۔ جی قال لا یأتیکما طعام، یوسف علیہ السلام کے بارے آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور جو دین ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے، پہلے بھی اور اب میں بھی، اور یہ بات جو ہے کنفرم ہے کہ اگر انسان پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں ہوں، بالخصوص یہ جو جیل کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں انسان کا جو ایمان ہوتا ہے نا وہ مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت فراغت بھی ہوتی ہے، ذکر کرنے کا، سوچ فکر وغیرہ کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے، کفار کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے بھی آدمی جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سینہ جو ہے علم نبوت کے نور سے اور زیادہ روشن ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام کا۔ تو ایسے دنوں میں یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دو نوجوانوں کو ضرورت پڑی۔ تو پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے نبئنا بتأویلہ، اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام صرف محسنین میں سے تو تھے، لیکن اس کے ساتھ شاید انہوں نے پہلے بھی کوئی تفسیر کسی جو ہے وہ تعبیر بتائی ہو کسی خواب کی، جس وجہ سے ان دونوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع کیا ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں دعوت کا طریقہ کئی اقسام پر مشتمل ہے، ان میں سے جو بڑا زبردست اور بہترین موقع کیا ہوتا ہے کہ جب سامعین ان کی خود خواہش ہو کہ ہم کوئی بات سنیں، وہ زیادہ اہم موقع ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ انہوں نے خواب خود پوچھی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع بھی مل گیا۔ تو ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ میں نے ایسی قوم کو چھوڑا ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، یہاں سے انہوں نے اپنی دعوت کا پھر آغاز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تسلی بھی دے دی کہ وہ گھبرا ہی نہ جائیں،
کہا کہ کھانا جو آپ کے پاس آتا ہے نا، آپ کے ٹائم پہ جو کھانا آتا ہے، تو کھانا آنے سے پہلے پہلے ہی میں اپنی بات بھی ختم کر لوں گا اور آپ کی جو خواب ہے اس کی تعبیر بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، جناب یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بات بھی واضح کی کہ یہ جو علم ہے تفسیر کا، خصوصی طور پہ علم، ویسے تو آپ کے پاس کئی علوم جو ہے وہ تھے، لیکن خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ماہر بنایا وہ علم تعبیر میں بنایا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا کہ یہ میں محض اٹکل بچوں سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ میرے پاس حقیقی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، یہ الفاظ کہہ کر آگے اپنی توحید کی جو دعوت ہے اس کا آغاز کر دیا۔ جی آگے دیکھیں، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، واتبعت اور میں نے اتباع کی، پیروی کی، ملت آبائی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہم السلام، ما کانا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان کے نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیئن کسی چیز کو بھی، ذالک یہ، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر نہیں کرتے۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جی واتبعت، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اتباع اور تقلید میں فرق ہوتا ہے۔ اتباع ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، سوچ اور فکر کے ساتھ کسی چیز کی پیروی کرنا، بات ماننا، جبکہ تقلید ہوتا ہے کہ بغیر کسی سوچ و فکر کے، بغیر کسی دلیل کے کسی آدمی کو اپنا مقلد بنا لینا اور پھر اس کا مقلد بن جانا، یعنی اس کو اپنا رہنما بنا لینا، اور جو اس نے کہا یا جو اس نے کیا اس کی ہر بات بغیر کسی دلیل کے مانتے جانا، یہ تقلید ہے۔ اہل ایمان جو ہے مسلمان، انہیں قرآن مجید میں اتباع کا حکم ہے، تقلید کا حکم نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس لیے اتباع جو ہے یہی انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور آگے جو نیک لوگ ہیں اولیاء اللہ، ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اتباع کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ کسی بات پر قائم رہتے ہیں۔ جی واتبعت ملت آبائی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے بعد داعی کی شخصیت کا تعارف چونکہ ضروری ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا کون ہے، اس لیے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد جناب ابراہیم، اسحاق اور جناب یعقوب علیہم السلام، ان کا تعارف کروایا اور ساتھ بتایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ کوئی فرشتہ ہو ہم فرشتے کی عبادت نہیں کرتے، کوئی بھوت ہو، پری ہو، جن ہو، قبر ہو، پتھر ہو، درخت ہو، چاند ہو یا سورج ہو، یا کوئی بھی بنایا ہوا کسی کا آدمی ہو، ہم کسی کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ اور ساتھ الفاظ بڑے پیارے اور محتاط الفاظ کیے، ما کان لنا، تو یہ ما کان لنا، کانا جو ہے یہ استمرار کے لیے ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی پیروی کریں، تو ہم صرف اور صرف اتباع کر رہے ہیں اپنے آبا کی۔ تو یہ آبا، اس میں یاد رکھیں دو صورتیں ہیں، اگر آبا یعنی آباء و اجداد نیک لوگ ہیں تو پھر ان کی پیروی کرنا یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے، جیسا کہ جو یوسف علیہ السلام ابھی کہہ رہے ہیں۔
باقی دوسرے گمراہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چل پڑنا، یہ سراسر گمراہی ہے. جیسا کہ ان قیدیوں سے فرمایا تھا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی اللہ تعالی کے سوا جس کی بھی تم عبادت کر رہے ہو وہ محض نام ہے، وہ صرف نام ہے جنہوں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے. تو ایسے آباء و اجداد کی پیروی کرنا یہ گمراہی ہے. جی آگے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، مراد یہ ہے کہ جو توحید کی سمجھ عطا کی گئی ہے ہمیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یا اور دیگر جو یہ صفات ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا فضل ہے، ہمارا اپنا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے آگے مزید بات کو جو ہے وہ کھولا ہے. آگے دیکھیں، یا صاحبی السجن، میرے قید خانہ کے دو ساتھیوں، اارباب، کیا کئی رب، متفرقون، الگ الگ، خیر، بہتر ہے، ام، یا، اللہ الواحد القہار، اللہ الواحد، ایک اللہ، القہار، نہایت غالب. اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے؟ جی یا صاحبہ یہ سجنی، تو یہ اصل میں کیا تھا، یا اور الف الگ تھی. یا صاحب ساتھی کو کہتے ہیں نا، جیسے کسی آدمی کے پاس مال ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یا صاحب المال، اے مال والے. اس طرح اولاد والا کو بندہ ہم اس کو کیا کہیں گے، یا صاحب الاولاد، اے صاحب اولاد. جی صاحب کا مطلب والا ہوتا ہے، اور یا صاحبہ، تو یہ چونکہ دو ساتھی ہیں تو یہ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں، عربی گرامر میں، کہ صاحب واحد ہے، اس کی تثنیہ بنانے کے لیے تثنیہ آتی ہے یا اور نون کے ساتھ. یا صاحبین تھا اصل میں، یا ما قبل فتح ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے، اور بعد میں جو نون ہوتا ہے اس پر زیر ہوتی ہے، کسرہ ہوتا ہے. تو اصل میں کیا تھا، یا صاحبینی. تو یہ پڑھنا چونکہ مشکل ہے، یا صاحبین السجن مشکل ہے، اس لیے نون جو ہے آخر کا تثنیہ والا نون اس کو گرا دیا گیا. تو یا جو تھا اس کے نیچے زیر لگا دی گئی ملانے کے لیے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. تو کیا بن گیا، یا صاحبہ السجن. تو یہ جناب یوسف علیہ السلام نے بڑا پیارا جو ہے لفظ ان کے لیے استعمال کیا، یعنی انہیں اپنا ساتھی قرار دیا ہے. تو یہ الفاظ اکٹھے رہنے کی وجہ سے جو انس اور محبت جو ہوتی ہے اس کا اظہار ہے. باقی تعلق تو صرف ایمان والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. جی کیا کہا، اارباب متفرقون خیر. تو یہ چونکہ مصر کے جو لوگ ہیں ان کا دین اکثر زمانوں میں یعنی اس میں شرک ہی رہا ہے، ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت یہ لوگ کرتے رہے ہیں. تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اسی طرح مصر میں جو میوزیم ہے، عجائب گھر، اس کے جو آثار قدیمہ ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک شخص کو رب مان لیا جاتا تو یعنی اس اکیلے کو ہی پھر نہیں، دوسری جگہ والے دوسرے کو مان لیتے. جیسے یہ یونانی جو ہے، ان کے ذہن کے مطابق کام کی دو الگ الگ جو ہے وہ دیوی ہوتے تھے، یعنی الگ الگ معبود ہوتے تھے. اس طرح جو عراق والے ہیں وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ سورج، چاند، ستاروں اور بتوں وغیرہ کی پرستش کرتے. تو یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے قید کے ساتھیوں کی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے یہی سوال کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے، سب سے زبردست بھی ہے، تو اس کے آگے کون جو ہے اپنی حرکت کر سکتا ہے. مزید جو ہے یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا، آگے دیکھیں، ما تعبدون من دونی، ما نہیں، تعبدون تم عبادت کرتے، من دونی اس کے سوا، الا مگر، اسماء چند ناموں کی، سمیتموہا
تم نے انہیں رکھ لیا ہے، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نہیں، انزل اتاری، اللہ تعالی نے، بہا ان کی، من سلطان کوئی دلیل، ان نہیں ہے، الحکم حکم، الا مگر، للہ اللہ کا، امارا اس نے حکم دیا ہے، اللہ کے نا، یہ آپ جانتے ہیں ان لا تھا، دونوں کو ملا دیا گیا، ترجمہ برقرار رہا، ان لا کے نا، اللہ، تعبدو تم عبادت کرو، الا مگر، ایاہو صرف اسی کی، ذالک یہی، الدین دین ہے، القیم سیدھا، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، تم اس کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند ناموں کی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے ذہنوں میں ایک رب اور کئی ارباب کا موازنہ کروایا اور اس کی سوچ کو ابھارا۔ اس کے بعد پھر اس آیت میں آپ دیکھیں، صاف واضح واشگاف الفاظ میں انہوں نے دیگر جو تمام رب ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں ان کا باطل ہونا ثابت کیا کہ وہ سارے کے سارے باطل ہیں، معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اس کے سوا جتنے معبود بنائے گئے ہیں یہ ہم نے اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے بس انہوں نے ہی یہ نام رکھ لیے ہوئے ہیں، صرف نام ہی ہے، فرضی خیالی چیزیں ہیں، حقیقت میں یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سارے کا سارا حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اسی کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جس کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کا حکم یہ بھی ہے کہ عبادت صرف میری ہی کرو۔ تو ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں صرف یہی سیدھا رستہ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی رستے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، خراب ہیں، اکثر لوگ جو ہے جن میں پڑے ہوئے ہیں وہ اکثر لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اصل دین کیا ہے۔ یہ ساری دعوت جناب یوسف علیہ السلام نے چونکہ انہوں نے تعبیر پوچھی تھی، سب سے پہلے اپنی دعوت دی اور بعد میں ان کی تعبیر بتائی۔ آگے دیکھیں، یا صاحب السجن، اے قید کے دو ساتھیوں، اما رہا، احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرن شراب، واما الآخر اور رہا دوسرا، فیصلب تو سولی دیا جائے گا، فتأکلوا پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر سے، قضی فیصلہ کر دیا گیا، الامر کام کا، الذی جو، فیہ اس بارے میں، تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے جو ایک ہے چنانچہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ اس تعبیر سے آپ یوسف علیہ السلام کے ذرا انداز کی طرف جو ہے نظر دوڑائیے۔ اللہ اکبر، جناب یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہا کہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے، بلکہ کیا کہا، مطلق بات کی، دو خواب پوچھے گئے ہیں، ایک کی یہ تعبیر ہے، دوسرے کی یہ تعبیر ہے۔ ایک تو یہ ان کا بڑا شاندار انداز ہے، دوسرا انداز دیکھیے کہ پہلے خوشخبری والی جو ہے تعبیر بتائی اور دوسری جو غمی والی ہے وہ بعد میں بتائی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دل شکنی میں جتنی بھی تاخیر ہو سکے ہو جائے، اور خوشی کی خبر جتنی پہلے مل سکے پہنچا دینی چاہیے۔ آگے فرمایا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یعنی جو تم پوچھ رہے ہو نا وہ اٹل حقیقت ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اب یعنی ٹلنے والا نہیں ہے،
کنفرم بات ہے جو میں نے بتائی ہے۔ ان دونوں کو یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتا دی تو پھر پتہ چل گیا کہ فلاں جو ہے وہ بچنے والا ہے اور دوسرا اسے تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جو بچنے والا تھا اس سے مخاطب کر کے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، آگے دیکھیں، وقالا، اور کہا، للذی، اس سے، ظن، جسے گمان تھا، جس نے سمجھا، انہو، کہ وہ، ناجن، نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اذکرنی، تو میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے مالک کے پاس، فانساہ، تو اسے بلا دیا، الشیطان، شیطان نے، ذکر ربہ، ذکر کرنا، ربہ، اپنے مالک کے پاس، فلبث، چنانچہ وہ ٹھہرا رہا، فی السجن، قید میں، بضع سنین، چند سال۔ اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ اچھا، یہاں یہ جو لفظ ہے نا، پچھلی آیت میں بھی پڑھا ہم نے، فیسقی ربہ، اور ادھر بھی کیا پڑھا ہے، ذکر ربی، یا اذکرنی عند ربک۔ رب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، تو یہاں رب مالک کے معنی میں کیسے استعمال ہو گیا؟ تو یہاں ایک اصول یاد رکھیں، رب جو ہے اگر اکیلا لفظ استعمال ہو، یعنی رب کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ ہو، ربہ، ربکا، ربی، ربکم، یا اور اس طرح کا لفظ، اگر رب اکیلا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا دیا جائے تو پھر وہ کسی بھی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے گھر کا جو مالک ہے، گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں، دار، اور مالک کو کیا کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ تو گھر کا مالک، اس کے لیے ہم لفظ کیا بولیں گے، رب الدار۔ اب دیکھیں، رب کا لفظ آدمی کے لیے استعمال ہو گیا کب، جب رب کے ساتھ الدار کو ملا دیا گیا۔ یہ گرامر کی وجہ سے آپ نے بات یاد رکھنی ہے، یعنی اکیلا رب بولا جائے تو اس سے مراد صرف اللہ تعالی ہے، اور اگر رب کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی ساتھ ملا لیا جائے تو اس سے مراد پھر کیا ہوتا ہے، بندہ۔ آدمی پر بھی لفظ رب کا اطلاق ہو سکتا ہے، کب، جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ شامل ہو۔ اس لیے یہاں فیسقی ربہ ہے، اپنے رب کو پلائے۔ اب یہاں رب سے مراد اللہ تعالی نہیں ہے، بلکہ رب سے مراد مالک ہے، وہی اگلی آیت میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما۔ جی، تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اپنے مالک سے جا کر ذرا میرا ذکر کرنا کہ وہ یعنی بغیر کسی جرم کے ہی قید خانے میں بند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قید خانے کے اندر بند کر دیا جانا یہ زندوں کا قبرستان ہوتا ہے، مراد یہ کہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام جیسے صابر کس قدر جو ہے وہ قید خانے کی مصیبت جھیل رہے ہیں۔ ساتھی سے کیا کہا کہ اپنے مالک سے جا کر ذکر کرنا کہ وہاں ایک آدمی بغیر کسی جرم کے قید کیا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت سے نکلنے کے لیے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انہیں اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 52، اللہ کی طرف سے میرے مددگار کون ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی کی طرف پیغام بھیجا، پھر اس کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں بلکہ یہ استعمال کرنے چاہیے۔ چوتھا جو ہے حکم بھی ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی ان کفار کے لیے جس قدر تمہاری استطاعت ہے تیاری رکھو۔ البتہ بھروسہ اس کے بعد بھی اللہ پر ہی ہوگا، لیکن
اسباب تیار کرنا، قوت تیار کرنے، ہتھیار وغیرہ ان کو تیار رکھنا، یہ اسباب ہیں اور اس کا بھی حکم ہے۔ جی آگے ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ۔ وہ جب ساقی رہا ہو گیا تو شیطان نے اسے بلا دیا کہ اس آدمی کا ذکر بھی کرنا ہے اپنے مالک کے ہاں تاکہ اسے چھڑایا جائے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، آپ سمجھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو اولاد آدم ہے ان کا دشمن ہے یہ۔ قرآن نے کہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بلکہ 68 میں 168 نمبر آیت ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جی آگے ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ بضع کا لفظ جو ہے 3 سے لے کر 9 تک کے لیے آتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ کچھ سال پھر یوسف علیہ السلام کو مزید جیل میں رہنا پڑا۔ تو اب یہ 3 سے لے کر 9 تک لفظ بولا جاتا ہے بضع کا۔ قرآن و سنت میں اس مدت کی کہیں بھی تعیین نہیں ہے۔ بعض تابعین سے منقول ہے کسی نے 7 سال کہی، کچھ نے اس سے کم، مگر اس کے متعلق کوئی بھی کنفرم بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صرف بضع سنین کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اور یہ 3 سے لے کر 7 تک بولا جاتا ہے۔ ممکن ہے 3 سال بھی رہے، 3 سال سے کم عرصہ تو نہیں رہے